بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم نعم المولى ونعم النصير. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعل القرآن نورا وسرورا وهدى وحجة يا رب العالمين. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا ببركة القرآن الكريم وبجاه حبيبك سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. میرے محترم بزرگ حضرت علامہ قبلہ پیر ضامن شاہ صاحب معزز اللہ العالی اور میرے عزیز محترم الحاج محمد حنیف طیب صاحب کہ جو واقعی جن کو میں آج سے تقریباً 40 سال پہلے سے نیو میمن مسجد میں رہ کر صرافہ بازار کی سبز مسجد میں دیکھتا تھا کہ یہ نہایت ہی نوعمر اور نوخیز لیکن انجمن طلباء اسلام کے لیے رات و دن رواں دواں محنت و کوشش کرتے رہتے تھے. ان کے ساتھ حضرت مولانا جمیل احمد صاحب نعیمی اور بھی ان کے تمام رفقاء کا. غرض یہ کہ یہ اتنا مختصر وقت ہے کہ اس میں اگر آپ کہیں کہ صاحب آپ صرف 10 منٹ تقریر کیجئے گا تو اذان مغرب یہ کہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ 5 منٹ اور باقی ہے 6 منٹ اذان ہونے میں. غالباً آج اذان مغرب کا وقت 6:07 یا 8 منٹ پر ہے. میں جناب محترم عزیز سابقہ صدر افتخار غزالی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج سے ماضی میں جو بھی خدمات انجام دی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو قبول فرمائے اور آئندہ خدمتوں کے لیے اور ان کے حوصلے کو بڑھائے اور ان کی ہمت بڑھائے. اور موجودہ آج کے منتخب صدر جناب ملک نعیم شہباز اللہ اکبر اسم بامسمہ تو اللہ تبارک و تعالی ان کو شہباز شریعت و طریقت بنا دے اور
ہمارے جتنے مجاہدین ہیں ان سب مجاہدین کے لیے جناب شہباز صاحب کو شہ سوار سپہ سالار اور حقیقت میں واقعی ان کو شہباز بنا کر کے پورے ملک پر ان کو اللہ رب کریم گرفت عطا فرما دے کہ یہ آپ کی عمروں کے جتنے جوان ہیں وہ حوصلہ اور وہ ہمت ان کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے اور برکت ڈیل دے ان کے کام میں کہ آپ جیسی عمروں کے جوانوں کو شہباز بن کر کے یہ اپنے پنجے اور اپنے سائے میں لے دیں انشاءاللہ تعالی۔ جناب راجہ صدیق خان صاحب، ان کی خدمات بھی آپ کے سامنے ہیں، بہت محنت کی ہے انہوں نے اور بہت تگ و دو کی ہے۔ یہ تو تبدیلی یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کھانے کے اندر آج آپ یہ ذائقہ پسند کر رہے ہیں، کل وہ ذائقہ پسند کر رہے ہیں، تو یہ جو انتخابات ہوتے ہیں اور انتخابات میں جو عہدیدار آتے ہیں، اور یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی ترقی کے لیے بہت ہی عمدہ بات ہے کہ صدر آپ کا نیا ہے، کیونکہ جو سابقہ صدر ہیں ان کی کاوشیں، محنتیں اور ان کا تجربہ، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر نیا صدر کام کرے گا کہ ان سے بھی کچھ آگے بڑھ جائے۔ تو اس طرح سے اگر سال ب سال یا 3 سال پر یا جو بھی طریقہ کار ہے آپ کا صدر اور سیکریٹری تبدیل ہوتے رہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 15-20 سال میں آپ کے پاس جو صدور اور سیکریٹریز ہیں اور عہدیداران ہیں جو جن کا ایک مجموعہ ہے 30 یا 40 یا 50 تک، تو یہ گویا یہی آپ کے ATI کے تھنکرز ہوں گے، یہی آپ کے مستقبل میں جا کر کے یہ دانشور ہو جائیں گے۔ مثلا افتخار غزالی صاحب ہیں یا جناب راجہ صدیق خان صاحب ہیں، تو اب یہ مقصد نہیں ہے کہ اب اگر یہ اس عہدے سے ہٹ گئے تو اس میں ان کے کام میں کوئی کمی آئے گی۔ اب ان کی ساری توجہ دانشوری پہ ہوگی، فکر پر ہوگی۔ اب یہ آپ کے مفکر ہو جائیں گے، آپ کے دانشور ہو جائیں گے، آپ کے لیے راہیں تلاش کرتے رہیں گے، آپ کو بہتر سے بہتر مشورے عطا کریں گے۔ جناب سہیل شمیم صاحب جو نئے سیکریٹری جنرل منتخب ہوئے ہیں، میں ان کا استقبال کرتا ہوں۔ تو گویا اس طرح سے خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جو سابقہ صدر و سیکریٹری ہیں ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں، اور جو موجودہ صدر و سیکریٹری ہیں ان کا ہم اور حنیف طیب صاحب اور حضرت قبلہ سب لوگ مل کر جتنے بھی بیٹھے یہ ان کا استقبال کر رہے ہیں۔ تو اب موجودہ صدر اور سیکریٹریز کو چاہیے کہ جب اس قسم کے ذمہ دار لوگوں نے ان کا استقبال کیا ہے تو وہ ذرا ہماری آرزوؤں اور تمناؤں کا بھی خیال کریں۔ آنے والے سال میں صحت، عافیت، سلامتی سے روزہ رکھنا ہمیں نصیب فرما دے۔ تو ایسی میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ 1 سال کی زندگی آپ اور مانگ لیں۔ آپ کا انتخاب کتنے سال کا ہوتا ہے؟ تو بس ٹھیک ہے، تو 1 سال کی زندگی مانگ لیں کہ یا اللہ ہم اگلے سال ہم اپنا پھر انتخاب دیکھنا چاہتے ہیں اور پھر اجتماع دیکھنا چاہتے ہیں، پھر یہ جلوہ دیکھنا چاہتے ہیں، پھر جب آئے گا تو پھر 1 سال کی مانگ لیں گے۔ تو غرض یہ کہ جو آپ صاحبان کام انجام دے رہے ہیں، ہم جیسے لوگ کہ جو اب عمر کے بالکل اس حصے میں پہنچ گئے ہیں کہ جہاں سوائے اس کے کہ ہم بات کر سکتے ہیں، اب ہم نہ آپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کر سکتے، نہ ہم آپ کے ساتھ رواں دواں ہو سکتے ہیں، نہ ہم آپ کے ساتھ اس قدر تیزی سے متحرک ہو سکتے ہیں۔ اب ہمارے پاس سوائے مشورت کے اور کچھ بھی نہیں بچا ہے۔ تو ہمارے لیے آپ ایک ہماری آرزو ہیں، ہماری تمنا ہے، اور ہمارے لیے ایک شگفتہ پھول ہیں۔ اس لیے ہماری تمنا یہ ہے کہ آپ باغ و بہار رہیں، سدا بہار رہیں، کھلتے رہیں، پھلتے رہیں، پھولتے رہیں۔ اب پروگرام یہ ہے کہ جو یہ 50 سال گزر چکے ہیں پاکستان اسلامی نظام لانے کے لیے، یہ الفاظ الگ الگ بنائے ہوئے لوگوں نے،
بہرحال ایک صاحب کہتے ہیں اسلامی نظام، دوسرے صاحب کہتے ہیں شریعت کا نظام، تیسرے صاحب کہتے ہیں محمدی نظام، چوتھے صاحب کہتے ہیں نظام مصطفیٰ، چیز سب ایک ہی ہے، یہ نام بدلے ہوئے ہیں۔ تو اس اسلامی نظام یا نظام مصطفیٰ کو لانے کے لیے میرا یہ عقیدہ ہے کہ جب تک آپ لوگ ہراول دستہ نہیں بنیں گے، آپ لوگ آگے نہیں بڑھیں گے، اس ملک میں کبھی بھی نظام مصطفیٰ نہیں آ سکتا۔ تو اب آپ کا جو ہدف ہے اور آخری نشانہ ہے منزل کا، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہونا چاہیے۔ اور اس لیے اور بھی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہی کے ملک میں طالبان تیار ہوئے، اور وہی طالبان جب افغانستان گئے، جس میں ہمارے بھی پیر ارچی شریف دامت برکاتہم العالیہ، ان کے بھی تقریباً 1000 کے قریب طلباء ہیں جو اہل سنت والجماعت کے ہیں، وہ بھی طالبان کے ساتھ شریک جہاد ہیں۔ تو آج جو آپ نے نعرے لگائے ہوئے ہیں، جو میں بار بار دیکھ رہا ہوں کہ کشمیر کا جو حل ہے وہ جنگ ہے، تو یہ تو نعرے آپ کے دیواروں پہ لگے ہوئے ہیں، مگر اب آپ نعروں کو اپنے دلوں کے اوپر لکھ لیجیے، اور انشاءاللہ تو اب اس طرح سے آپ جہاد کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور اسی مناسبت سے میں نے قرآن کی 70ویں پارے کی آیت آخر کی میں نے تلاوت کی ہے، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کی راہ میں آپ جہاد کریں اور جہاد کرنے کا حق ادا کریں۔ اور اپنی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے کہ آج سے 150 سال پہلے یورپ والوں نے، انگریزوں نے، نصارہ عیسائیوں نے مل کر کے یہ طے کیا کہ مسلمانوں سے جذبہ جہاد سلب کر لیا جائے۔ تو جذبہ جہاد کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے سوڈان میں مہدی پیدا کیا، عربستان کے علاقے میں عبد الوہاب نجدی پیدا کیا، ہمارے بر صغیر ہندوستان کے علاقے میں مرزا غلام احمد قادیانی پیدا کیا۔ غرض یہ کہ پوری دنیا میں انہوں نے اس طرح سے خود مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد کو توڑنے کے لیے خود مسلمانوں میں سے انہوں نے کچھ منافق قسم کے لوگ اٹھا دیے، اور انہوں نے ہم کو، آپ کو، سب کو یہ سکھایا کہ جہاد کی کوئی ضرورت نہیں، جہاد کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب جب جہاد کی کوئی ضرورت نہیں تو دیکھتے دیکھتے آج سے 100 سال تمام دنیا سے اسلامی حکومت کا نام و نشان مل گیا۔ جتنی بھی حکمرانی تھی مسلمانوں کے پاس، وہ سب کے سب یا تو فرانس کے پاس چلی گئی، غرض یہ کہ ساری تاریخ آپ بچے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، آپ دیکھیں کہ آنن فانن وہ مسلمان کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج سے 150-200 سال پہلے تک تمام دنیا پر حکمرانی کر رہے تھے، اور دیکھا آنن فانن 30-35 سال کی انگریزوں کی اس سازش کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد کو نکال دیا گیا۔ اب بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جذبہ جہاد اگر لیبیا میں کہیں ابھرتا ہے یا عراق میں ابھرتا ہے یا ایران یا سوڈان یا الجزائر میں، تو وہیں ان کو تہس نہس کر دیا جاتا ہے اور ہر طرف سے ان کو گھیر لیا جاتا ہے۔ تو جذبہ جہاد کہیں بھی بیدار ہو، چاہے وہ عراق ہو، ایران ہو، سوڈان ہو، اور کشمیر ہو، فلسطین ہو، جہاد کی طرف یہ قوم ہم کو بڑھنے نہیں دے رہی ہے۔ آپ ہمارے جوان ہیں، ہمارے بچے ہیں، میں آپ کو وصیت و نصیحت کرتا ہوں کہ مستقبل میں حریت اور آزادی کے لیے اور انگریزوں، یہودیوں اور ہندوؤں کی غلامی سے آپ لوگ اپنے آپ کو بھی بچا لیں اور آنے والی نسل کو بھی بچا لیں۔ تو کشمیر ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو آزاد کرانا ہے، لیبیا بھی آزاد کرانا ہے۔ ابھی تو بہت بڑے کام ہیں، کیونکہ ہر آدمی اپنی اپنی ڈفلی بجا رہا ہے، نفسانی طور پر ہر شخص اپنی مصیبت میں گرفتار ہے۔ تو دیکھیے، نہ کشمیر ہمارا ہے نہ آپ کا ہے، کسی کا نہیں ہے، کشمیر کشمیریوں کا ہے،
لیکن چونکہ ذرا آپ سے سرحد ملی ہوئی ہے تو کشمیر کے لیے آپ کو بڑی پریشانی ہے، فلسطین کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، بوسنیا میں قتل عام ہو جائے کوئی آپ کو تکلیف نہیں ہے، جی الجزائر میں تباہ برباد کر دیے جائے، چچینیا میں مار مار کر کے مسلمانوں کو قیمہ بنا دیا جائے، آپ کو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اب یہ تکلیف پیدا کرنی ہے، اب ساری دنیا آپ کے لیے کشمیر ہے، خواہ کشمیر ہو، اور کشمیر کے لیے کوئی دن ایسا نہیں کہ ہم نہ دعا کرتے ہوں کہ یا اللہ ہمارے کشمیری مسلمانوں کی قربانیوں کو، وہاں کی بیواؤں کی قربانیوں کو، وہاں کی عورتوں کی، خواتین کی قربانیوں کو قبول فرما کر رب کریم اسی کے عوض میں ان کو حریت و آزادی عطا فرما دے۔ اب ساری دنیا اسلام کا درد آپ کو اپنے دل میں پیدا کرنا ہے۔ اب آپ کی نگاہ میں کشمیر، فلسطین، عراق، چچینیا، بوسنیا، کہیں بھی یوں سمجھیں کہ جیسے کہ آپ کے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آپ کو بتایا کہ یہ جو مسلم قوم ہے یہ ایک جسم کی طرح سے ہے، تو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر یہاں کہیں ہاتھ میں تکلیف ہوئی، یہاں کان میں تکلیف ہوئی، یہ پورا جسم سینکڑوں اعضاء پر مشتمل ہے، کسی عضو کو کہیں بھی تکلیف ہوئی تو پورا جسم آپ کا لرزنے لگتا ہے، کانپنے لگتا ہے۔ تو اب آپ یہ ذہن بنائیے کہ کہیں بھی دنیا اسلام میں مسلمانوں پر ظلم ہوگا تو ہم انشاءاللہ ایسا نظام لائیں گے پاکستان میں، ایسی سفارت لائیں گے پاکستان میں، اور اس قسم کے ہم علاقے بنائیں گے اور رابطے بنائیں گے کہ آئندہ چل کر کے خود ہم مسلمانوں کی اقوام متحدہ بن جائے، ہم تمام مسلمانوں کی ایک ریاست بن جائے۔ کیسی ریاست؟ سارے دنیا کے مسلمان حکمرانوں کی دولت ایک مرکز پہ جمع ہو جائے، سیاست ایک جگہ ہو جائے، علم ان کا ایک ہو جائے، اور فکر ان کی، سوچ ان کی ایک ہو جائے، عسکری طاقت ان کی ایک ہو جائے۔ یعنی یہ تمام چیزیں جب تک مسلمانوں میں متحدہ اور متفقہ نہیں ہوں گی ہم عزت اور آبرو کی زندگی نہیں گزار سکیں گے۔ تو خیر اب ہمارا تو وقت بہت گزر گیا اور بالکل ریٹائرمنٹ پہ آ گئے۔ آپ نوجوان ہیں، بہت آپ کو زندہ رہنا ہے، اللہ رب کریم آپ کو اتنی زندگی عطا فرمائے کہ تمام دنیا کے مسلمانوں کی آزادی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں انشاءاللہ۔ اور یہ کام اگر آپ کر گئے تو آنے والی نسل جو آپ کی ہے وہ بھی آزاد ہو جائے گی۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ سودی کاروبار میں ایم ایف وغیرہ نے کس بری طریقے سے ہم کو جکڑ لیا ہے کہ ہم ہل نہیں سکتے ہیں۔ ان تمام چیزوں پہ آپ غور کریں اور آپ ایک ایسا نظام لانے کی کوشش کریں کہ یہ جو غلامی ہے، دیکھیے کتنی عجیب سی بات ہے، دیکھیے قول اور فعل، بات اور دل، زبان اور دل، ان دونوں میں اتفاق پیدا کیجیے۔ غلامی رسول کا ہم اور آپ نعرہ لگاتے ہیں جی، تو غلامی رسول کے بعد پھر کیسے ہم غلام ہو سکتے ہیں کسی اور کے؟ تو جس کسی منحوس نے یا مردود نے یا خبیث نے یا شیطان نے ہمیں غلام بنایا ہے تو زنجیروں کو تلاش کریں، اس غلامی کی زنجیر کو توڑ دیں، اس کو توڑ۔ آپ کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو یہ کر کے دکھا دیں۔ غلام ہیں، غلام ہیں، جناب محمد رسول اللہ کے غلام ہیں، تو آنے والی نسل کو آپ یہ بتا دیجئے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی عیسائی، یہودی، ہندو، کافر کسی کے ہم غلام نہیں۔ اللہ رب کریم ہم کو، آپ کو، سب کو جذبہ جہاد عطا فرما دے، اور مولا کریم ہماری آپ کی سب کی نیک آرزوؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ رب کریم اپنی رحمتوں سے تو نے بہت نوازا ہے، کوئی ایسی نعمت نہیں جو تو نے عطا نہیں فرمائی ہے۔ اے مولا کریم ایک اتحاد ملت کی نعمت اور عطا فرما دے، تمام دنیا اسلام کے مسلمانوں کو متحد و متفق فرما دے، تمام دنیا اسلام کے مسلمانوں کو ایک مرکز پر جمع کر دے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کا سایہ تمام دنیا اسلام کے مسلمانوں کے سروں پہ ڈال دے، گناہوں کی معافی ہو، توبہ قبول ہو، بجائے حبیبک سید المرسلین برحمتک۔